اصل مسئلہ یہ اللہ کی مرضی میں اللہ اور خدا جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور میں مضل ہوں اور خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے۔ ہمارے حضرت کا ترجمہ بہت بہتر ہے اور آپ نے ومن یضللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ جس کی گمراہی کا حکم دے دے یا فتویٰ دے، خدا جی گمراہی فتویٰ دے حکم دے، سمجھے؟ اللہ جس کی گمراہی کا حکم، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو پھر وہ مجبور ایمان ہوگا، جبریہ کی ہدایت اس سے ہوگی، سمجھے؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو گمراہی کی طرف نسبت کر دے، سمجھ رہی کی، اور گمراہی کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے۔ ومن یضللہ، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا ہے افعال کبھی نسبت کے بھی آتا ہے، افعال کی نسبت، اس لیے المعاصرت تفضی الی المنازعات، معاصرت سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، ہم اکثر ایک دوسرے ہم اثر کو نہیں مانتا، حتیٰ اکفر بعض الصحابہ، بعض صحابہ نے بعض صحابہ کو بھی کافر قرار دیا، کافر قرار دیا، کفر کی طرف نسبت کر دی، سمجھے؟ یہ روایت ہے کہ حتیٰ کفر بعض الصحابہ عرف و تنقید فی الجرح والتعدیل، اس میں حضرت مولانا عبداللہ بن کبیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ حتیٰ کفر بعض الصحابہ بعض، صحابہ نے بھی دوسرے کو کافر قرار دیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ دیوان علی اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت علی کے اشعار معاویہ کے خلاف، معاویہ کے اشعار علی کے خلاف، اور خاص طور پر نہج البلاغہ میں شیوع خان اس میں وہ کمی نہیں کرتے، سمجھے نہیں؟ تو کچھ نہ کچھ چیز تو تھی، سمجھو کچھ سختیاں تو ہوئی ہیں، وہ فارسی والے کہتے ہیں کہ تارا باشا چیز ہوتی ہر نہ وہ ایک چیز آتا ہے، سمجھ رہی؟ کچھ نہ کچھ جب تک نہیں ہوتا تو لوگ کچھ نہیں کہتے، کچھ تو ہوتا ہے۔ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ آدمی پیاز کھاتا ہے اس کے منہ سے کچھ ہوتا ہے، تو کچھ مشاہرات کی چلے اور کچھ الفاظ چلے ایک دوسرے کے، تو آتا ہے فرمان صاحب وہاں ایک فان مانا وہ نسبت کو مانا ہے، تو خدا جس کی گمراہی کی نسبت حکم دے دے یا یہ مجھے حکم دے دے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ یہ خسارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے اب مسئلہ ہے اہل ضلالت، اس میں اہل ضلالت کی صفات کو بیان کرتا ہے کہ ضلالت آدمی کو اللہ پاک نے جو منافع العلم دی ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے، ہاتھ ہے، وہ یہ منافع العلم ہے، دل ہے، آنکھیں، زبان ہے، یہ منافع العلم، منافع علم کو آپ غلط استعمال کریں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کرو، یہ علم کی یونیورسٹیاں ہیں اور علم کے ادارے ہیں، مدارس، آنکھوں سے علم حاصل ہوتا ہے اور منہ سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، کانوں سے، تو ان چیزوں کا ہم غلط استعمال کرتے تو پھر ان سے کیا ہوگا؟ غلط ذرا جہنم کثیر من الجن والانس، ہم نے پیدا کر دیا جہنم کے لیے، ذرا کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہنم، کثیر کائنین من الجن والانس، جنات اور انسان میں سے بہت ہم نے پیدا کر دیا جہنم کے لیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کثیرا سے حال بنے گا، ترا ہے کہ انہی کے لیے لو خبر قدم ہے اور قلوب لا یفقہون بہا، اور یہ مبتدا کا خبر، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کر دیا جنات اور انسان میں سے بہت، درہانے ان کے ایسے دل ہے کہ لا یفقہون بہا، یہ دل کو انہوں نے معطل کر دیا، اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، وَلَهُمْ انہی کے لیے آمین ایسی آنکھیں کہ لا یبصرون بہا، جس سے بصیرت کا کام نہیں لیتے، لا یبصرون جن سے ہم دیکھتے لیے، یعنی اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں اسباب زمین اس کو دیکھتے لیے، وَلَهُمْ اور انہی کے لیے آذان ایسے کان ہے کہ لا یسمعون بہا، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کی نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اہل ضلالت کی صفات، اہل ضلالت کی صفات یہ ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے مجھے اور آپ کو اپنے ان آزاد کو اللہ تعالیٰ کرے کام میں لانا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اولئک قائمون یہ جانوروں کی طرح ہے۔ اب جب کہ انسان جانور کی طرح ہو جاتا تو حکم الانعام، انعام کا اور انعام جو کافر بن گیا تو اب یہ ہے کہ وہ ریاست اسلامی کی تحت چلے، نہیں چلتا تو پھر یہ کہ ٹیکس دے دے، ٹیکس بھی نہیں دیتا، خالص خنزیر بنتا، خالص جانور بنتا ہے تو پھر یہ کہ اس کو قتل کریں گے یا غلام بنائیں گے، غلام بنا کر کے جیسی جانوروں کی منڈی ہوتی بکتے ہیں اسی طرح یہ عورتیں اور ان کو آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے، اسی سے غلامیت کا مسئلہ اسی سے ثابت ہے۔
سمجھے؟ غلامیت کا مسئلہ اسی سے ولایت کا لانا کچھ فرق پڑ گیا نہیں پڑ گئی؟ انسان کی توہین ہے، کہتے ہیں انسان کی تذلیل ہے، انسان کی حیثیت ہے، انسان کی حیثیت انسان جو صفات ہے وہ صفات جو اللہ کو مطلوب ہے وہ صفات انسان کے اندر پیدا نہ ہو، انسان انسان نہیں، اس کی شکل انسان کی ہو، انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہے، سمجھے؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو کفن بھی نہ دو، کفن کے بغیر کتا جیسے مردار جانور راستے میں پڑا ہوا ہوتا اور ان کو گھسیٹ کر کے کھڈوں کے اندر پھینکا گیا۔ ابو جہل عتبہ شیبہ جو بدر میں مارے گئے، بخاری میں آپ کو پڑھا ہوگا، اور ان کو فی الحاڑہ سمجھ رہی اور قریب ان میں کھڈوں میں ان کو اٹھا کر کے پھینکا، پاؤں سے گھسیٹ کر کے سامنے آپ زیادہ رنگ میں ہے، تبلیغ والے زیادہ رنگ میں، جو آدمی شادی شدہ ہو کر کے زنا کرتا ہے کس کر کے ایمان اور بڑے اسے عقیدت کے ساتھ کس کر کے پتھر مارو، پتھروں سے سنسار کر وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہیں رحم تو بالکل نہیں آنی چاہیے، اگر ایمان ہوگا ایمان والے کو رحم نہیں آئے گا، بے غیرت ہوگا تو اس کو آئے گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں رحم آتا ہے، تمہیں رحم آتا ہے، تمہیں اسلام پہ رحم نہیں آتا، خدا کی توحید پہ تمہیں رحم نہیں آتا، اس کافر پہ تمہیں رحم آتا ہے، کیونکہ بے غیرت کس لیے صوفی سمجھیے بے غیرت کس لیے لوگوں کو کافروں کو مار رہے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ تو کر رہے ہیں، تبلیغ تو ہم کو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بدماشی کیوں کریں، پورا دل بننے کی کوشش نہ کرنا، محمد رسول اللہ سے زیادہ صحابہ سے زیادہ رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار، سمجھنا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحمت ہم مستحق مومن، کافر کو قدر نہیں کیا جاتا، اس کا حق ہے، لہم ما لنا وارث ما لنا، کافروں کو ہم کو تمام حقوق دیں گے جو حقوق ہمارے مسلمانوں کو حاصل ہے، لیکن ریاست کفریہ ریاست اسلامی کے اندر گزاری نہیں کریں گے، دو روشنیاں نہیں ہوں گی ایک ملک کے اندر، یا ریاست اسلامی ہے وہاں پر ریاست کفری نہیں ہوگی۔ ہمارے بولے میں کوئی اجت دے کہتے ہیں کہ جی ریاست کے اندر ریاست، اس لیے یہ باغی ہے ریاست کے اندر، اصل باغی تم ہو کہ ریاست ملک کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے اسلام کے لیے تم نے اس ریاست اسلامی ایمانیہ کے اندر ریاست کفریہ تم نے جان کیا، ایمان تو تم مولوی کوئی دہشت کر رہی ہے، سمجھ رہی کہ باقی ظاہر ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے اس کو کینسر کر جاتا ہے، سب کا اتفاق ہے، آپ خود بھی کہیں گے جلدی کاٹ دو، آپ کے ہاتھ سے کافر زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتے ہیں، لیکن کینسر کی وجہ سے اور اللہ کی قسم کفر اور اللہ کے مقابلے میں باغی بنا یہ کینسر سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے اس کافر کو کاٹ دو۔ بات صرف اتنی سی، ہندو بھی ہو اور سکھ بھی ہو، اس کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ہم مستری کرے ناجائز تعلقات تو ہندو میں بھی میرا مرد ہے، سکھوں میں قدر کرتے ہیں، کافر مشرک بھی قدر کرتے ہیں، جانور بھی برداشت نہیں کرتے، کبوتری کے ساتھ دوسرا کوئی کبوتر اس کی اپنی جوڑی ہوتی ہے، سمجھے میں بہت سے جانوروں میں ان کی دوستی ہوتی ہے، بندروں کے اندر ہوتا ہے، سوال یہ کہ بندری کے ساتھ کوئی دوسرا بندر کام ہوتا ہے، سختوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر اس بندری کے ساتھ دوسرے بندر میں تو تم بندروں سے اتنا میرا تو میرا کرو، تو اپنی بیوی پر جب کوئی قتل کرتا ہے، سمجھے مجھے جب بیوی کے ساتھ کوئی قتل کرتا ہے، اس لیے کہ بیوی آپ کا حق ہے، بیوی آپ کا حق ہے، اس میں کوئی اور پارٹنر بن گیا، تو پھر یہ جو واجب القدر ہے، اس لیے توحید اور قدرت مطلقہ یہ ساری خیرات میرے رب کا حق ہے، اس میں اگر کوئی آدمی باغی بنتا ہے اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح بات سے دین پر غیرت آتی ہے اور اسلام پر اور ایمان پر غیرت نہیں آتی، اس کا ذرا خیال کرنے نہ مجھے اولئک قائمون علی الصلاۃ، ابھی کی حیثیت جانور کی ہوگی، مارے گئے اور اگر بچ گئے تو پھر یہ غلام بنیں گے اور جانور کی طرح کو بیچا جائے گا۔ زمانے اسلامی باقاعدہ منڈی لگتی تھی اور بکرا پڑی جیسے بکریوں کی اور گائے کی لگتی تھی، اس طرح کی پڑی لگتی تھی، اولئک قائمون علی الصلاۃ، اپنی ملاحبت اعلان کرتے ہیں تو اچھی بات اعلان کرتے، یہ ختم نہیں ہے، لوگوں اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ
36 اللہ تبارک ہے ایک معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کے تحت. اور آج افسوس کی بات ہے یہ ہمارے ہندوستانی مولوی تو یہ لکھتے ہیں آج کل بس آج کل یہ چیز ہے اس کی کیوں نہیں بالکل ہے. تو معاہدہ ہمارا وہ تو انہوں نے ہمیں بنوایا اور ابھی ہمیں رسوا بھی کر رہے ہیں. ان میں اس میں رسوائی کی بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ برا ہے. جانور کے فرض اور واجب اور ان کے لیے توحید یہ چیزیں نہیں، اس کے لیے احکام شرعی نہیں، احکام شرعی آپ کے لیے اور آپ خدا کے بازی بن گئے. جانور سنو خدا کو غافلون یہی ہے جو کہ اللہ کی توحید سے اللہ تبارک کرے غافل ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تبارک کرے دعا یہ بھی عبادت ہے. اب دعا وہ مخبر عبادت ہے، دعا مخ عبادت ہے، سمجھے عبادت کی عبادت ہے. اور دعا کے اندر بھی توحید ہے، دعا کے اندر کسی اور کو شریک نہ کر دے، اللہ ہی سے پکارے. وللہ الاسماء الحسنى اسماء صفات کے معنی میں اللہ ہی کے لیے خوبصورت قسم کی صفات ہے، سمجھے اللہ کی صفات ہے جو حدیث میں آتے ہیں اور قرآن پاک کی ابتدا میں وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے لیے صفات حسنى ہے. اذا دعوتم اگر آپ اللہ کو پکارنا چاہیں فدعوه کیا انہی صفات کے ساتھ اللہ کو پکارو. وذروا الذین اور چھوڑ دو الذین یلحدون جو کہ کجی اختیار کرتے ہیں، جو الہاد اختیار کرتے ہیں، کجی اختیار کرتے تھی اسماء اللہ کی صفات میں. صفات اللہ کے لیکن انہوں نے دافع البلا اور دافع الامراض انہوں نے غیر اللہ کو مقرر کی. یہی کجی سمجھے میں نہیں. اگر کسی کو اللہ کو بھلا کرے کس اگر کوئی قادر نہیں اصلی قادر ساڈا قادر عبدل قادر ساڈا قادر عبدل قادر سمجھے. اگر کسی کو قادر ہو یا نہ ہمارا قادر کون ہے؟ ہمارا قادر قادر جی ہے، ساڈا قادر کیا ہے وہ عبدل قادر جی ہے. یہ کجی ہے سے بات کر رہا ہوں جیسے وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِهِ چھوڑ دو ان کو جو کجی اختیار کرتے ہیں اس میں اللہ کی صفات میں سَيُجْزَوْنَ ان کو بدلہ دیا جائے گا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يُشْرِكُونَ جو شرک کرتے ہیں شرک کا بدلہ کو ملے گا. لیکن آپ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے کہ بنی اسرائیل میں بھی اس صلاحیت ہوتے ہیں، سمجھے کہ لیسوا سواء یہودی سارے برابر نہیں ہیں. منهم امة قائمة يتلون آیاتنا یہاں بھی اسی طرح ایک آیت میں گزر گئی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ آیت امت محمدیہ کے بارے میں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا جن لوگوں کو خبر مقدم کرے گا امت نے ایسی جماعت یقون بالحق جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، حق کی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور حق کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. یہ امت محمدیہ مولانا امت یہدون بالحق ویعدلون یہ جملے صفات بنے گی امت کے لیے اور یہ مبتدا مخبر. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ جو ہماری آیت کی تفسیر کرتے ہیں یہ کیا مبتدا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ جس طریقے سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہمارا ایک دعا کرنا آدمی تھوڑا سا پڑھنے سے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کو اور کرے نولی مت اللہ ونسلی جانا کیوں کا فکر. ہم لوگ مولوی لوگ بھی جب یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو غیر مخصوص طریقہ پر لا لانا پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ سے عافیت مانگی، آپ کی محنت ضروری ہے، آپ کی توجہ ضروری ہے اور اللہ کو منوانا ضروری ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ضروری ہے. ورنہ یہ بھی شبیر صراط مستقیم یہ قرآن اور سنت یہ بھی اسباب ہے لیکن ان کا پڑھنے سے ہدایت مل جاتی ہے. اصل مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے مولا. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم میں کو مہلت دیتا ہوں ان کیدی متین میری جو تدبیر ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے. ہماری تدبیریں مخفیہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ایسا ٹھوکر مارتے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اجہلوا کیا یہ لوگ جاہل ہے ولم یتفکروا کیا یہ جاہل ہے ولم یتفکروا دیکھتے نہیں کہ دل نہیں کرتے تمہارا بصاحبہم من جنت ما جنت کوئی جنون نہیں ہے بصاحبہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد کو کسی قسم کا کوئی جرم نہیں. مثال خبر مقدم ہے کسی قسم کا کوئی جرم میرے سوڑے کو حاصل ہوئے. ان هو الا نذیر مبین. وہ کل ڈرانے والا ہے. کافروں کو جہنم سے ڈراتا ہے، شرک سے ڈراتا ہے، تو کافر اس کو مجنون کہتے ہیں. مولانا بشیر پر لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہے نذیر پر. سمجھ میں آگے؟ بخاری میں روایت آتی ہے سبحان اللہ، ایک صحابی ایک دامی اللہ کا منع کرے، وہ خوفناک قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ جہنم شرک سے یہ نقصان ہوگا، بدعت سے یہ نقصان ہوگا، تو دوسرے نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جو آپ جہنم سے ڈراتے، شرک سے ڈراتے، لوگوں کو مایوس کرتے. فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں لوگوں کو مایوس کروں، لیکن تم لوگوں کی صرف فضائل بیان کرتے. میرے نبی کی ذمہ داری دونوں چیزیں، بشیر للمؤمنین، مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائے گا، اور کافروں کو کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے ڈرائے گا. آج کا مولوی بشیر ہے لیکن نذیر نہیں ہے. آج کا مولوی جو ہے نا وہ بشیر ہے لیکن نذیر نہیں ہے. سارا جھگڑا نذیر. محمد رسول اللہ کو جنون جو مجنون کہا جاتا ہے وہ نذیریت کی بنیاد ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جنون نہیں ہے جو تمہیں شرک سے ڈرائے، بت پرستی سے ڈرائے، کہ مجنون ہے. یہ تو نذیر مبین. سودیوں کے سامنے جہاں سے سود کا پیسہ آتا ہے میرے لیے، میں سود خوروں کے سامنے یہ تھوڑی اس حدیث کا ترجمہ کر سکتا ہوں کہ جو سود جو آدمی کھاتا ہے، سود کا 1 درہم وہ 36 زنا سے اور بدکاری سے بدتر ہے. 36. اور سود کی نحوست کی مشکات میں نے پڑھا، مشکات پر صحیح ہے. سود کی نحوست میں سے یہ کہ سود خور اپنی ماں کو ولی کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ تشریف کرتا ہے. اس کو تو نہیں سنا ہے. سود خور صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائی مسواک کر کے نماز پڑھ کے روز کا اتنا ثواب کیا کرے نظر. آج یوں یہ کہیں غرب تفکر یہ سوچتے بھی نہیں ماں کی نہ لہذت کی نہ کوئی جرم نہیں ہے صاحب کو تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ الا نذیر نہیں ہے خالص الا نذیر مبین. یہ نذیر مبین ڈرانے والا کون ہے؟ اولم ينظر الم يتعلم الم يتامل یہ تعقل نہیں کرتے. اور ولم ينظر في ملكوت السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہ اور سلطنتوں میں یہ غور فکر نہیں کرتے. وفيما خلق الله اور ان مخلوقات میں جن کو اللہ نے پیدا کیا. وفيما خلق الله كائنا من شيء ہر قسم کی چیزیں جو ان میں غور نہیں کرتے. وفي اس میں نہیں کرتے انه عسى ان يكون بضمیر شان اور انه یہاں پر بضمیر شان. وفي انه عسى ان يكون قد اقترب اجله یہ اس میں غور نہیں کرتے کہ موت اور ان کا اجل قیامت قریب آ گئی. لم يؤمنوا بهذا القرآن اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو یؤمنون بأي حدیث بعد القرآن قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جب قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا اس چیز پر قرآن ایمان لانے کی چیز نہیں. لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدایت اللہ کو بلا کر یہ کیا ہے جماعتوں کی کارگزاری کیا سمجھ لیجیے کہ یہ قرآن سے اگر ہدایت نہیں ملے گی تو پھر کس سے ہمارے ساتھی کا اللہ کو بلا کر یہ کیا ہے. مولانا ضرب علی خان صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت کر دے حضرت نے بڑی خبر کی اس میں ہمیں قرآن سے یہ کہ جوش میں جو باتیں بول سکتے ایک تو آیت ہے کہ رتیب ہوتی ہے کیونکہ زمین کس طرح بڑھاتی ہے کہ کیا ہوگا اس سے 20 سال سے تفصیل پڑھا میں نے ترکیب کر کے اس کو بتا دیا آپ کو اشارہ کر دیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم سے اشارہ ختم ہوگا خیر کر لینا. اولم ينظروا عرب کیا ہے عرب يتأمل یہ تأمل نہیں کرتے. ولم ينظروا ما تتلى لك ولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض آسمان و زمین کی حکومت میں بادشاہت کے اندر سلطنت کے اندر یہ غور نہیں کرتے. وفيما خلق الله عالم به كائنا من شيء اور ہر قسم کی چیزیں مخلوقات اس میں غور نہیں کرتے. وفي انه فی سبب مسلط وفي انه المخفف وہ ضمیر شان ہے اور عصا اس کے بعد اللہ کو فعل تام ہے. ان يكون بضمیر وہ یہ بھی ضمیر شان ہے. قد اقترب اجلهم یہ پورا جملہ خبر بنے گا. یہ پورا کی یہ پورا اپنے
اسم اور خبر سے مل کر کے خبر بنے گا مخفف من المسکر کے مخفف من المسکر اللہ کو بنا کر یہ نہیں مخفف آگے یہ المصدریہ یہ اس بتاویل مصدر فاعل کا ساکن اور اسام کے لیے یہ خبر بنے گا اس کے لیے انہو یہ ضمیر مشابہ کے تعلق سے اور اصل اس میں آگے یہ پورا ضمیر نشان دو ضمیر نشان اب یہ بتاویل مصدر اگر انہو اس خاطر ہوگا مرد سواب وہ دو جگہ ضمیر نشان ہے انہو ان مخفف من المسکر کے لیے اس میں بھی ضمیر نشان اور ان یکون کی ضمیر نشان اب آپ پیش کرنا اللہ یؤمنوا بهذا القرآن اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں تو فرماتے کہ ابھی آئی حدیث یؤمنوا کس چیز کے ساتھ ایمان لائیں ابھی آئی حدیث بعدوں کی ظرف یؤمنوا کی اور بآئی حدیث یہ بھی ظرف کی اس کے لیے اور یہ جلال اللہ یؤمنوا بالقرآن اگر قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو ابھی آئی حدیث بعدوں یؤمنوا پھر کس بات پر اور یہ کہ ایمان لائیں گے من یضلل اللہ خدا جس کو گمراہ کر دے فلا ہادی له اس کو ہدایت دینے والا نہیں ویذرهم یہ جملہ استناف ہے اور استناف اگر نہ پڑے بعض لوگ اس کو جزا پر عطف کرتے ہیں فلا ہادی له تو فلا ہادی له ظاہر ہے وہ محل مجزوم ہے اس لیے کہ من جزم دیتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ محل مجزوم ہے تو اسی اس کو پڑھتے ویذرهم فی طغیانہم یعمہون ویذرهم فی طغیانہم سمجھ رہے ہیں کہ محل پر عطف کیا اس کے بعد مسئلہ اللہ کا بڑا ہے قیامت کے ذریعے سے اس قسم کے لوگوں کو ڈرانا رب کا رستہ سمجھے اس قسم کے اللہ کا بڑا کریے کہ کیا منکرین اور اس قسم کی انسان اور مضل اس قسم کے مضل لوگوں کو قیامت سے ڈرایا جائے یا سالونہ کا نشان قیامت کے بارے میں آپ سے بار بار کہتے تھے کہ پتہ عذاب کب آئے قیامت کے بارے میں پوچھتے ایان موسیٰ کہ کب ہے اس کا وقت ایان موسیٰ اصل میں کہتے ہیں اس کو لنگر گاہ یہاں پر جا کر کے کشتیاں دریا کے کنارے پر رکھتی ہیں سمجھ رہی ہے کہ جہاں پر کشتیاں جا کر کے یہ ڈوب جاتی ہو ایان موسیٰ تو اس کا وقت کب ہے یعنی کہاں جا کر کے اللہ کا بڑا کریے کہ وہ ٹھہرے کا سلسلہ کب واقع ہوگا ایان خبر مقدم بنے گا ثابت ہوتا ہے موسیٰ مقدم اور انما علمها قائم عند ربك آپ یہ کہتے ہیں اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اس کا علم خالص میرے اللہ کے پاس ہے لا یجلیہ لوقتها یہ اللہ کا بڑا کرے تفسیر ہے یا بمنزل بدر کی انما علمها لا یجلیہ لوقتها اس کے وقت پر اس کو ظاہر کوئی نہیں کرے گا الا ہو مگر اللہ کی ذات یہ فائدہ لا یجلی کا یا بدر ہے لا یجلیہ لوقتها کوئی اور اس کو ظاہر نہیں کر سکتا الا ہو مگر اللہ کی ذات سبحانہ السماوات والارض آسمان و زمین کے اندر سبحانہ الساعۃ کیا بہت ثقیل ہے آسمان و زمین پہ یعنی آسمان و زمین والوں پر بہت ثقیل ہے ثقیل اس طرح مولانا اس کا علم مخفی ہے اور منتظر ہے انتظار جس چیز کی ہوتی ہے وہ بہت ہی ثقیل ہوتا ہے جس چیز کے انتظار ہو وفاق کے امتحان ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنا ثقیل ہوتا ہے سمجھ ہونا چاہیے لیکن قیامت آنی تو ہے اور اس کا علم مخفی ہے جو مخفی ہے تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ ثقیل ہے ہر مخفی چیز اللہ کو کہتا ہے ثقیل ہی شمار ہوتی ہے يسألونك ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إتيانا وقتت المفعول مطلق ہے نہیں آئے گا مگر اچانک تم پر آئے گا يسألونك كأنك حفي عنها آپ سے پوچھتے گویا کہ آپ كأنك حفي عنها آپ سے مخلوقی واقف ہے يسألونك ہم سے اللہ کا بنا کریے کہ پوچھتے ہیں مشربین بمن حفی عنها اس کے ساتھ تشریح دیتے ہیں گویا کہ اللہ کا بنا کریے کہ آپ سے واقف ہے اور ویسے حال کرنا تو اللہ کا بنا کریے اس کو کھانا نہ سمجھے يسألونك على كونك مشابها لأنك حفي عنها آپ گویا کہ اس سے بخوبی واقف ہے وإنما علمها عند الله اس کا علم اللہ کے پاس ہے ولكن أكثر الناس لا يعلمون لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں مجھے قیامت کا کیا پتا ہوگا سمجھے مجھے قیامت کا کیا علم ہوگا کہ آپ نے یہ کہ اللہ کو بڑا کرے تفسیر اور اپنے یہ کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کی کمی کو بیان کرنا ہے نہ ہم لوگ کوئی نفسی نفع والا ذرا میں اپنے ذات کے لیے نفع کسی نفع کمانے کے لیے والا ذرا نقصان کا الا ما شاء اللہ مگر میرا پروردگار چاہے میرا خالق اگر چاہے مستثنا اللہ کا بڑا کریے کہ منقطع کہہ کر کے چھوڑو ولو كنت أعلم الغيب قیامت کا علم کی غیوب میں سے لو كنت أعلم الغيب بفضل المحال اگر میں
دنیا کی بہت سی بلائیں، خیر سے مراد دنیا ہے، خیر مراد کی نام اس سے اللہ مبارک ہے دنیا کی، اور خیر نکرہ کی صورت میں نیکی کی معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، سمجھے نہیں؟ کچھ بڑا پڑ گیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو خیر یہاں نیکی کی معنی میں، اور لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی معنی میں، وَرَبِّ الْأَمَالِ۔ ہمارا مولانا محمد عمر اشرفی علیہ مالہ وفی مافی ولہ مالہ حضرت فرماتے چنانچہ یہاں پر شرط و جزا آگے، اگر میں بینک جانتا تو پھر یہ کہ اللہ کو بڑا کریے کہ کیا ہے میں بہت سے خیر اپنے لیے جمع کرتا، بہت سے خیر جمع کر لیتا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جزا موجود ہے یا نہیں ہے، جب جزا موجود ہے تو پھر شرط بھی موجود ہوگی، دونوں کا اتفاق نہیں ہوگا، اور چنانچہ قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر، تو خیر جب جزا موجود ہے تو علم ہے بھی موجود۔ یہ لو کون سا ہے کہ جو کہ آتا ہے انتفاع ثانی مصرف انتفاع اول، بولو لو جو آتا کس لیے ہے کہ کوئی جاہل مناظر اسلام سمجھ رہی ہے کہ جاہل ابن جاہل اس قسم کا مظلوم لو تو گھر میں آیا بھی نہیں، لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اب مال جمع کرنا دنوی مفاد حاصل کرنے یہ منتفی اس لیے کہ علم غیب بھی منتفی، بات تو یہ لو اشرفو لاحبطانہم، لو تو فرضیات کے لیے آتا ہے، لاحبطانہم انبیاء کے اعمال ظاہر اس لیے نہیں ہے کہ شرک نہیں ہے وہاں سے، سمجھ میں اعمال دونوں منتفی ہے، اعمال نبی کا عمل ظاہر نہیں ہے رائگان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے شرک کا تصور نہیں، یہاں دنوی منافع نہیں بلکہ مجھے دنیا میں نقصان ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ دنوی منافع اس لیے نہیں میں علم میں جانتا ہے، بات یہ باقی جو خیر وہ ظاہر اللہ کو بنا کر وہ نیکیاں ہیں، سمجھے وہ نیکیاں میں نظر میں وہ ہر چیز الگ چیز ہے، یہ من الخیر ہے، یہ الخیر مان ہے، وہ خیر الگ چیز ہے، وما مسنی السوء، اور مجھے اگر میں علم جانتا تو میں دنیا کی بہت سی چیزیں اپنے لیے جمع کر لیتا، اور اگر میں علم جانتا تو وما مسنی السوء دنیا میں مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں یہ کہ الا نذیر بس ڈرانے والا ہوں، یہ کہ نافرمانوں کو اور کافروں کو، وبشیر لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنانے والا ہوں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا اب انسان کی اصل نشأت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کہ آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ابتدا بھی آپ کی وہ بھی قاصر، ان میں بھی قصور، آپ کی ابتدا جان سے ہوئی ہے وہاں بھی کمزوری، آدم علیہ السلام جس کو شیطان نے یہ فیصلہ ہے، یہ نہیں بولا وہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ خدا ہے کہ جس نے پیدا کر دیا وہ نفس واحد آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے اس کی بیوی کو بنائے، بائیں پسلی سے پیدا ہوگی، یا میں نے آپ سے عرض کر دیا مفسرین کی رائے ایک یہ ہے وجعل منها من جنسها وجنسها التراب، اور آگ کی جنس میں سے گانا میں سے کچھ بچ گیا تھا اس کو اسے بیوی کو بنا دیا، لیسکن الیہا، تاکہ بیوی سے ہم کو سکون حاصل ہو جائے، لیسکن الیہا، بیوی سے سکون حاصل ہو جائے، سمجھ رہی میں اور دعا کرے کہ بیوی اس قسم کی مل جائے جس سے آپ کو سکون حاصل ہو جائے، بس آپ کا ایسی بیوی آپ کو ملے گی کہ سکون نہیں بلکہ کونی سکون نہیں بلکہ آپ کو کونی بنا دے گی، سمجھ رہی میں میرے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اللہ ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آ جاتا ہوں تیرے کہ جو بڑھاپے سے پہلے انسان کو بوڑھا کر دے، سمجھے اس قسم یہاں خدا اسی سال میں کچھ علماء آگے ایک نے کہا کہ میں 2016 کا بات ہے، 2016 کا بتایا ہے اس طرح، پہلے کہ 2016 کا کسی بڑے جامعے کا کراچی میں سب سے بڑا جامعہ، تو کہہ لگے کہ وہاں کا حاضر اللہ ایسے لگ رہا تھا بہرحال سکون ملے گی آپ کو، اسے بھی اللہ دیندار دے گی، اور میرے نبی نے کتنوں کو طلاق دی، 22 شادیاں کی، بعض روایت میں آتا 43 کی بات ہے، بعض کہتے ہیں 18 شادیاں،
کچھ کا نام تو بخاری میں بھی آتا ہے، کچھ عورتیں فلانا ان پر حضرت نے طلاق دی۔ مالدار کی بیٹی وہ خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایک غریب ہو، ایک عام آدمی، اور میں بادشاہ کی بیٹی، آپ میرے قابل ہی نہیں ہیں، میرے پاس نہیں آنا، اللہ کا واسطہ ہے۔ تو نبی نے صاحب کو فرمایا کہ چل یہ مجھے بھی اپنا قابل نہیں سمجھتی، رخصت کر، طلاق دے دی اسے، سمجھے؟ تو میں اس کو آپ کو کچھ کپڑے دے کر کے وقت وہ نا اللہ سے قدر ہو، مال مقدر قدر ہو، کچھ کپڑے دے کر کے اس کو اللہ کا والا کا رخصت کر۔ وہ بات اتاری کہ کھانا تو سب بھی نفسا شکیت ہے، وہ اپنے آپ کو شکیت کہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ نبوت کیا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اس لیے میں نے بڑی بدبختی کی کہ نبی سے میں نے اپنے طلاق لیا۔ بات یہ تھی چونکہ مالدار سمجھے، اس لیے مولوی، محتمم اور مفتی، قاضی اور وفاق کی عالمہ، فاضلہ اور باقی آپ سے زیادہ مالدار نہیں، بالکل تبلیغی کی بیٹی سے بالکل نہیں۔ سمجھیے میں 6 باتوں میں ضمانت کی مجتہد مطلق بنتے، یہ چیز کا مسئلہ مشکل ہے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، جس وقت یہ کہ شوہر نے قدرت جو آدم علیہ السلام کا قصہ ادھر ہی پورا ہو گیا، فلما تغشاها، جب یہ کہ شوہر ڈھانپ لیتا بیوی کو، حملت حملا خفیفا، بیوی یہ بھی ہلکے پھلکے یہ جلا کو حامل ہو جاتی ہے، فمرت بھی حمل کو لے کر کے چلتی ہے، فلما اسقلت، جس وقت بوجھ محسوس کرتی ہے کہ حملہ بڑھ گیا، دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی دونوں کے دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، لین آتے ہیں قائلین، اللہ کو پکارتے ہیں قائلین، اس طرح دعا کرتے ہوئے لین آتے ہیں ذرا صالح، اگر اچھا بیٹا ہم نے دے دیا لنکونن من الشاکرین، شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ بیٹا نے دے جعلہ لہ شرکا، میاں بیوی پارٹنر بناتے ہیں اللہ کے لیے، شرکا فیما، وہ اللہ کے لیے پارٹنر بناتے ہیں، فیما اس اولاد میں کہ آتاہم اللہ نے ان کو دے دیا، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بولو تو بالا اس بات سے کہ یہ کوئی شریک کرتے اللہ کے ساتھ، فتعالی اللہ عما، اللہ اس قسم کے بتوں سے اور اس قسم کے پیروں سے کہ یشرکونہ باللہ، اللہ کے ساتھ جس کو شریک بناتے اللہ اسے بلند و بالا ہے باقی۔ اب مسئلہ ختم ہو گیا، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، یہاں پہ کر کے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ہمارے والدہ کی تخلیق یہ یہاں پر پوری ہو گئی، بیوی اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا اور آدم کو بیوی دے دی۔ اب آگے ان کی اولاد کی طرف اللہ فلما تغشا حملت حملا خفیفا، یہ مطلق بیوی کا مسئلہ ہے، فمرت به فلما اسلم، میاں بیوی مطلق جن سے انسان ہے۔ اب آدم اور اللہ کو بلا کر حضرت، اس کی ہزاروں مثالیں قرآن میں۔ ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان، انسان سے آدم علیہ السلام مراد رہے، یہ بقیہ فلان مت کرو، آدم علیہ السلام سے مراد رہے، پیارے محمد مراد رہے، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، انسان معروف باللہ ہے، اس سے آدم علیہ السلام مراد یا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد، سمجھے بھی آگے ثم رددناه أسفل سافلين، اس سے جن سے انسان ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہے، اس سے جن سے انسان ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر دن کو اللہ آپ کو اٹھا دیتا ہے، مطلق عام جن سے دن کو مراد، اشکال ختم ہو گیا ہمارا، کس کو سمجھ میں آئی؟ یہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ادھر کیا کریں گے؟ سپر ادھر رسول صافی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پر آدم علیہ السلام انبیاء ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین جن سے انسان دیگر ہے، سمجھ رہی ہے؟ اس میں تعمیم آ گئی، انبیاء نہیں ہے، جن سے انسان ہو، یہاں ہو گیا کہ اس کو لے گئے پر آدم کا مسئلہ ختم ہو گیا، آدم اور حوا، فلما تغشى الزوج، سمجھے ہاں البیویہ، سمجھے حملت البیوی حملا خفیفا فمرت بحمل، حمل کو لے کر کے چلتی ہے، فلما اسقلت، جب بوجھ محسوس کرتی ہے تو
دام اللہ میاں بیوی مطلق دام اللہ ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ایک اس طرح، دوسرا یہ کہ جعل له اے جعل اولادهما له شركاء، یہاں بھی تعبیر کرتے ہیں وہاں سے کلام کو چلاتے اور یہاں جعل اولادهما اور اما وہ دونوں دعا کر اللہ نے اولاد دے دی. فلما آتاهما، اب یہ کہ ان کی اولاد کو جب اللہ نے اولاد دے دی، اولاد کو اولاد دے دی، جعل اولادهما للہ شرکاء، ان کی اولاد نے شریک بنانا شروع کیا. اس کی وجہ یہ کہ اما ہوا کے پیٹ سے جڑوے پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی. تو جعل کون ہے؟ جعل اولادهما شرکاء، سمجھے؟ جعل اولادهما شرکاء، یہ سب سے بہترین تعبیر ہے. یہ وہ عرب لوگ جو ابھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی، سمجھے مجھے؟ انہوں نے ہمارے ادھر ادھر دوسرے لوگ مار دے رہے ہیں. بہترین تعبیر مولانا جلال مولانا کا کہ آدم علیہ السلام کے بچے بچتے نہیں تھے. شیطان نے آ کر کے اما کو کہا کہ نام اس کا رکھے عبدالحارث فلان فلان فلان. تو پھر یہ کہ بچے کے پھر چنانچہ بچے بچنے لگے تو آدم علیہ السلام اور اما حوا نے شرک کی تسمیہ کا ارتکاب کیا. شرک کی تسمیہ، نام رکھنے کے اندر شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جلال والا زندہ ہوتا نا، جوتا اٹھا کر کے کہتے اس کو منہ پہ بھی مار. سمجھ گئے کہ کچی بات ہے. کہیں نبی کو مشرک بنایا، کہیں نبی کو کیا کر دیا، سمجھے؟ آپ نے دیکھا کئی مقامات. اس کا سب سے بہترین تعبیر میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. جعل له شرکاء جعل اولادهما للہ شرکاء. ایک دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام وہاں سے فلما تبشا ضمیر فاعل سے مراد مطلق کے زوج، ہاں سے مطلق بیوی. اور کرینہ کیا ہے اس اطلاق کی؟ اس اطلاق کی کرینہ یہ ہے کہ آگے فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون. اگر آدم اور حوا پر شرک کرتے تو فتعالی اللہ عما یشرکان، پھر تسنیہ لایا جاتا ہے. سمجھے؟ یہ جو جمع لایا گیا مطلق ان کی اولاد مراد ہے. اگر یہ دونوں ہوتے تو پھر یہ کہ فتعالی اللہ عما یشرکان اور یشرکون کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ہوگا مولانا بہترین تعبیر آپ سے آگے کر دیا. اب یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا پارٹنر بناتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ یشرکون باللہ ما، ان بتوں کو، ان غیر ذوی العقول کو، لا یخلق شیئا، وہ کچھ پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں. وهم یخلقون، خود یہ کہ پیدا شدہ ہے. ولا یستطیعون له نصرا ولا یستطیعون له نصرا، ان کے لیے کسی مدد کے اللہ کو بنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ینصرون، نہ اپنی یہ کہ نہ اپنے مریدوں کے لیے نہ اپنے اللہ کا بڑا کرے، خود ذات کے لیے اپنے ذات کی کوئی مدد کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، سیدھے راستے کی طرف اگر آپ ان کو بلائیں گے لَا يَتَّبِعُونَ، آپ کے پیچھے چل بھی نہیں سکتے، پیروی نہیں کر سکتے. ارے بت ہے بابا، تو کیا پیروی کرے گا؟ سواء علیکم، آپ کا برابر ہے. ادعوتکم، یہ حمد تسمیہ، آپ ان کو پکاریں ام انتم صامتون، یا یہ کہ اللہ کو بڑا کرے آپ خاموش رہیں. یہ ادعوتکم ام انتم صامتون، اب دعوتکم انتم نہ لکھ، ہم آتی پر انتم مبتدا صامتون خبر، اور اس کا اب دعوتکم پر ہوگا. یہ پورا بتعبیر مصدر مبتدا مؤخر ہے. اب ہوگا سلام علیکم دعاؤکم ایاکم وصمتکم، دعاؤکم وصمتکم. ان الذین کفروا سواء علیکم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یہ مسئلہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے. یہ حضرت تصویر مولانا سواء علیکم دعاؤکم وصمتکم، ان کو دعاؤکم ایاکم کو پکارنا، وصمتکم اور تمہارا خاموش رہنا، یہ دونوں برابر ہیں. ان الذین تدعونهم من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرنے والے اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، بت تو عباد نہیں ہوتے. عباد کا من عباد امثالکم، جیسے عباد مملوک ہوتے ہیں، یہ بت بھی مملوک ہے. ظاہر ہے کہ پتھر ہوں، درخت ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ان کا مالک ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور عبادت کہاں؟ اس میں انسان کو جیسے کہ عیسائی اللہ کو بنا کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ لوگ بناتے ہیں، تو اس لیے فرمایا عباد الانسان. لیکن اللہ کو بنا کرے مسئلہ یہ ہے مشرکین کا تو بتوں کو
بتوں کو پوچھتے تو وہ عباد نہیں تھے، تو اس لیے عباد کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کو غلط کر کیا ہے، عباد کا ترجمہ ہوتا ہے مملوک. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، وہ تمہاری طرف مخلوقات ہیں. فإذا كان لهم كذلك جب صورت آ جائے فلهم کو پکارو فليستجيبوا لكم، وہ تمہارے پکار کا جواب دے دے، تمہاری بات کو قبول کریں. ان کو صادقین الہم کیا بتا دو ان کے لیے ارجل پاؤں ہے کہ یمشون بے دل سے چل ظاہر ہے کہ بتوں کی تو ہے نہیں. الہم ارجل لهم خبر مقدم بنے گا، ارجل موصوف یمشون بیا اس کے لیے صفت بنے گا مبتدا مؤخر. الہم ارجل یمشون بیا کیا کہ پاؤں کے جن سے چلیں گے، ام لهم اید یبطشون بیا کیا ان کے ہاتھ ہے کہ یبطشون بیا جن سے پکڑیں گے، ام لهم اعین یبصرون بیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں گے، ام لهم آذان یسمعون بیا کیا ان کے لیے ان کے کان ہیں کہ یسمعون بیا کچھ بھی نہیں ہے. وَلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ تم اپنے پارٹنروں کو شریکوں کو بلاؤ جو اللہ کے ثم کیدونی پھر میرے ساتھ یہ کہ مکاری کرو، ثم کیدونی میرے ساتھ تدبیریں کرو، وَلَا تُنظِرُونِی مجھے یہ کہ مجھے محمد کو مہلت نہ دو، ثم کیدونی مجھ سے پھر مکاری کر دو، وَلَا تُنظِرُونِی مجھے مہلت یہ کہ نہ دو. یہ قاعدہ یقین سے فعل تام سمجھے، اور قاعدہ یہ قاعدہ جو آتا ہے وہ فعل مقاربہ ہوتا ہے. سمجھ شریف نے کہ کیا کر لینا اجتماع ہوتا ہے اس میں. ظاہر یزال جو قرآن میں وہ فعل ناقص ہے، اور ظاہر یزول جو آتا ہے قرآن میں وہ فعل تام. وَلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ مجھے کسی طرح مہلت نہ دو. ہوگا اللہ کے شریک کرنے والے جتنے اپنی مکاریاں چلاؤ سمجھے. میرے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا اللہ کی قسم ہر قسم کی صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس میں حرمات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی شاعر کی توہین ہو، اور جہاں شاعر اللہ کی توہین ہو اور مداحنت کی دین ہو، دین میں جہاں کمزوری دکھانا ہو، میں محمد اشارہ کر دیا اپنے گلے مبارک کی طرف، فرمایا جہاں سے مجھے کاٹیں گے اللہ کی قسم سے نہیں کرو سودا، ان سے کمپرومائز اور ان سے کس قسم کی صلح میں نہیں کروں. سمجھ نر کے بچے کو مولوی صاحب سمجھ لیا کہ نہیں، نر بنو کھدڑے قسم کی مولوی بہت ہے، کھدڑے بہت ہے، نر چاہیے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. اب دنیا کو آپ کو سنبھالنا ہے. سلیم اللہ خان بھی چلا گیا، بابا عبداللہ درخواستی بھی چلے گئے، حضرت اقدس اللہ کا امام اہل سنت مولانا استغفر خان بھی چلے گئے، یہ سارے حضرات چلے گئے، مولانا بنوری بھی چلے گئے، یہ سب گئے. اب آپ نے بتایا کچھ اور یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہاں کر کے ترجمہ پڑھ کر کے جائیں، نہیں جا کر کے تباہی مچانا. اب آپ مستقل آپ کو انجمن کرنا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھنے قرآن پڑھنے کے بعد ہو جائے آپ اپنی جگہ پر نہ رہیں. سمجھے اپنے اس کی فکر نہیں کرو. سمجھے میری شادی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بچے خدا نہ خیر دوسری قسم کا انسان. وقت یکساں نہیں رہتا، سننے ظالم خود بھی رو پڑتے اور ان کو رولانا پڑتا. وقت یکساں نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا، تھوڑا سا صبر. سمجھے ہمارے مولوی صاحب یہ وقاری تمہیں کرنی کرو، تدبیریں کرو، بھلا تم ضرور مجھے مہلت نہ دو. ان ولی میرا مددگار میرا سپورٹر اللہ، اللہ کے ولی اس موقع اللہ مبتدا الذی نزل کتاب اس کی پورا جملہ خبر پھر یہ خبر بنے گی تدبیر. میرا ناصر میرا مددگار اللہ رب اللہ کی ذات الذی نزل الکتاب جس نے قرآن تعلیم اور یتولی الصالحین اور نیک کاموں سے اس کی دوستی ہوتی ہے. یتولی بہم الصالحین سمجھیے، اور نیک کاروں کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ولایت سے ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ ولی بھی اللہ کا قریب ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کا معنی اقرباء اللہ. بولو اولیاء اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرباء اللہ ہے. سبحان اللہ. والذین تدعون من دونه اللہ کے نام جن کو تم پکارتے ہو یہ مبتدا بن گیا. لا یستطیعون نصرکم تمہاری مدد نہیں کر سکیں، ولا انفسهم ینصرون نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اگر آپ ان کو پکاریں گے سیدھے راستے کی طرف لا يسمعون وہ سنتے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ آپ کو تو خود سب غیر ضمیر کل ہے تو ان کی طرف ہاں ضمیر لوٹانا چاہیے. ہم یہ ضمیر کل کی ضمیر لوٹاتے ہیں بِذَعْمِهِمْ ان کے ذات کے مطابق. خیال کر لینا خود غیر ضمیر کل ہے. کلام عربی کے اعتبار سے ان کی طرف ہاں ضمیر مؤنث کا جمع مؤنث غیر ضمیر کل جمع مؤنث
اور اسی طریقے پر اللہ تبارک کرے جمع غیر بالکل ان کی طرف یہ ہے کہ ضمیر جمع کر اٹھاتے ہیں، جمع مؤنث کا یا جمع یہ کہ واحد مؤنث غائب یا مذکر کی ضمیر تو نظام نہیں دیا اپنے بتوں کو کام سان سمجھتے تھے، بہت بڑی چیز سمجھ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اگر سیدھے راستے کی طرف ان کو پکارو گے جن پر کو لا يسمعون وہ سنیں گے بھی وتراؤن اور آپ دیکھیں گے ينظرون إِلَيْكَ وہ آپ کی طرف گویا کہ دیکھ رہے ہوں لا يبصرون وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ان کے پاس قوت بصر بھی نہیں، وہ تم کو دیکھا وہ تلاش کر کے رکھا ہے۔ اب اس قسم کے لوگوں سے کمزوری کوتاہی بھی ہوگی لیکن معافی کو اختیار کرو، فضیلت وامر بالعرف نیکی کا حکم دے دو، واعرض عن الجاہلین اور اللہ کو منع کرے گی جاہلی سے روگردانی کر دو، جاہلی سے روح وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّ یہ مولانا نظر کو مانا کھینچنے کے آتے ہیں کہ یہاں مصیبت نہ کرو وَإِمَّا يُصِيبَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَسْوَسَةٌ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ بھی جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ میں آ جا إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بیان والے گا، خدا تیری فریاد کو سنتا ہے اور علیم بھی ہمارے کے تیرے حالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا بے شک انسان کا بیان کر إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ جو لوگ شرک سے بچتے ہیں متقی شرک سے جو بچتے ہیں اذا مسهم طائف طائف کا معنی عارض جب بھی کوئی عارض بناتا ہے جب اللہ کا بنا کر یہ کوئی وسوسہ اور کوئی عارض بناتا ہے شیطان کی جانب سے تذکروا تو وہ چونک اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں یاد رکھتے ہیں اپنے پروردگار کو فإذا هم مبصرون بس دل کھول کر کے دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتے ہیں بصیرت سے یہ وہ کام لیتے فإذا هم مبصرون وإخوانهم لیکن اخوان الشیاطین شیاطین کے جو بھائی ہوتے ہیں یعنی انسان اخوان الشیاطین یمدون میں دو ضمیر ایک ضمیر فاعل ہے اور اللہ کا بنا کر ایک ضمیر مفعول ہے۔ اب اخوان الشیاطین من الانس انسانوں کے جنات کے اللہ کا اخوان الشیاطین شیاطین کے جو بھائی یعنی انسان یمدون شیاطین کو اللہ کا بنا کر ڈھیل دیتے ہیں ہم ان انسانوں کو فی الغی گمراہی کر ثم لا یحسنون کوئی کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ اخوان الشیاطین شیاطین کے بھائی یعنی انسان شیاطین کو ڈھیل دیتے ہیں یمد الشیاطین بعض میں کہا یمد الشیاطین شیاطین اللہ کا بنا کر ڈھیل دیتے ہیں ان کو کھینچتے رہتے ہیں ہم ان انسانوں کو پھر غی گمراہی کے اندر ثم لا یحسنون شیطان کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہے کہ اس میں چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اب اللہ کو بلا کر اخوان الشیاطین کی ایک جماعت یہ بھی ان کا مطالبہ سنو اذا لم تأتهم بآية مطلوبة مخترعة جب کوئی معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق جب آپ لے کر کے نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ قالوا لولا اجتبيتها آپ کیوں اللہ کا بلا کر نہیں بناتے کوئی معجزہ اپنی طرف سے لولا اجتبيتها اجتباء کا معنی چننے کے آتے ہیں یہاں پر اختراع کرنے معنی اختلاف لولا اخترعتها آپ کیوں اللہ گھڑ نہیں لیتے کوئی معجزہ اور انما تبع ما يوحى الیہ آپ یہ کہتے میں جزئی رزق میں پیروی کرتا ہوں اس قرآن اور اس حدیث کی یوحى الیہ جو میری طرف وہی ہوتی ہے میرے رب اللہ کی طرف سے هذا القرآن اب معجزہ آپ چاہیں معجزہ تو ہے لیکن فرمائشی نہیں هذا القرآن بصائر یہ قرآن روشن دلیل ہے اللہ کی جانب سے هذا القرآن بصائر من ربکم یہ اللہ کی طرف سے روشن دلیل ہے وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ہدایت اور رحمت ایمان والوں کی اس سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ صرف معجزہ فرمائشی نہیں ہے یہ غیر فرمائشی اور فرمائشی کا بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کہے گا یہ کرو اس کا کر دے دوسرا کہے گا یہ کرو وہ بھی کر دے تو پھر یہ فرمائشی معجزات کو جو مانتا نہیں ہے تو پھر اللہ کا بڑا کرے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ طلبان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہی فرمائش بھی نہ کرے طلبان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ شاہ صاحب ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں بولو محدثین کے ہاں احادیث الابدال اور الاخطاب کو ہم باتیں کرتے ہیں محدثین کا قانون یہ ہے ابدال اور اخطاب کی حدیثیں یہ باتیں ابدال سمجھے اذا ما تبرع منهم جب ایک ابدال میں سے 40 میں سے مر جاتا ابدال اللہ مکان آخر خدا اس کی جگہ میں دوسرے کو لاتا ہے سمجھے صوفیہ اس کے قائل ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ابدال میں دنیا چلتی ہے
فقیر قسم کے معصوم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل خستہ حالت میں حضرت کو جانتا نہیں۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسین احمد مدنی کی بزرگی نقبہ کا میں قائل تھا، لیکن اتنا میں قائل نہیں تھا کہ حسین احمد اس درجے کا لوگ شاید مبالغہ کر لیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے کشف کی حالت میں دکھایا کہ دنیا میں بزرگ تو بہت ہیں، لیکن 3 بزرگ پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلا بھی عرب ہے شامی ہے، تیسرا بھی عرب ہے شامی ہے، دوسرا فرمایا ہمارے حسین احمد مدنی۔ اللہ کتنے بڑے لوگ۔ حسین احمد کی تقویٰ طہارت کے بھی قائل تھا۔ اللہ تعالیٰ کرے حضرت جی یہاں تشریف لاتے ہیں، مولانا اشرف میاں صاحب حضرت جی کی صاحبزادے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا صاحب اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ بہت بڑے آدمی تھے، ہمارے استاد مدنی جس سے ہم نے پڑھا، لیکن فرمایا کہ میرے استاد کا بیٹا میرے استاد سے کم نہیں ہے، یہ اس کے برابر اس سے بھی اونچا ہے۔ مولانا اشرف مدنی الحمدللہ بڑے آدمی ہیں، ہندوستان کے علماء میں تشدد نہیں۔ ابو بکر غازی پوری فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء میں تشدد نہیں، لیکن ہندوستان چھوڑ کر جب پاکستان میں آگے تو خوب تشدد ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پیسہ آتا ہے، سمجھے، پاکستان میں پیسہ 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 پیسہ۔ جب کوئی معجزہ فرمائشی لے کر کے نہیں آتے تو قانون کو کہتے ہیں لو بیٹا آپ یہ کہ تم نہیں بناتے کوئی معجزہ اپنی طرف سے، اور ابن مالک میں معلوم ہی رہی میں تو پیروی کرتا ہوں، میرے طرف وہی ہوتی ہے اللہ کی۔ آج یہ قرآن یہ بڑا معجزہ برسائے روشنی دلیل اللہ کی طرف سے بہت بڑا۔ اب اس کی روشنی اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اس رحمت کو پڑھو گے، اس کو سنو گے تو تمہیں بھی رحمت، تم پر بھی رحمت ہوگی۔ قرآن اس وقت یہ کہ قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له تو اس کو سنو، وانصتوا خاموش رہو، لعلکم ترحمون، یقیناً آپ پر یہ چونکہ اللہ کا مقبول ہے تو اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، لعلکم ترحمون، یقیناً آپ پر یہ رحم۔ مولانا یہ میں نے قضا کا قانون آپ کو بتایا، اب یہ ہوگا استمعوا استمعوا وانصتوا وقت قراءة القرآن، بولو استمعوا وانصتوا وقت قراءة القرآن۔ اب یہ لوگ مغالبت دیتے ہیں، غیر مخالف کہتے ہیں کہ جی سنیں گے تو جہری نماز میں سنیں گے، لیکن سری میں تو سنتے نہیں گے۔ تو یہ آیت سے کیسے استدلال ہوتا ہے کہ سری نماز میں بھی فاتحہ نہ پڑھو امام کے پیچھے، جہری میں تو میری بات یہ کہ کیا تم جہری میں مانتے ہو؟ تم تو جہری میں بھی تو نہیں مانتے، جہری میں بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ جہری میں اجازت نہیں دیتے۔ امام شافعی بھی پہلے جہری میں قائل نہیں تھے، بعد میں جا کر کے جب حجاز چلا گیا تو پھر قراءت خلف الامام کا وہ قائل ہو گیا، جس کو واجب قرار دیا، لیکن زندگی میں جو نمازیں بغیر فاتحہ کی پڑھی تھی ان کا اعادہ نہیں کیا امام شافعی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے، سمجھے، ورنہ اپنی نمازوں کا اعادہ اس نے کیا نہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ جب سنیں گے، سن نہیں رہے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سننا ہوتا کوئی نہیں، یعنی قراءت سنائی دے تو جہری میں سنائی دیتی، سری میں سنائی نہیں دیتی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں، اس لیے کہ نظام نحویوں کا قانون یہ ہے کہ اذا شرطی ہے معمول ہوتا ہے اپنے جزا کا۔ اب ہوگا استمعوا سنو وانصتوا خاموش رہو وقت قراءت القرآن، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت، اور وہ وقت کون سا ہے؟ امام نے جب تکبیر تحریمہ کہا ہاتھ باندھا، یہی وقت ہے پڑھنے کا، اس وقت میں آپ کو خاموش ہونا ہے۔ آپ سمجھائیں نہیں ہیں، بات طے شدہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ استمعوا یتعلق بالجہریات اور وانصتوا یتعلق بالسریات، سمجھے، استمعوا یتعلق بالجہریات فی الصلوات الجہریہ اور انصتوا یتعلق بالصلوات السریہ، صلوات السریہ، یہ کس کو ذرا یاد کر لیں۔ واذکر ربک فی نفسک، قرآن کے ذکر آداب قرآن، اب قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ واذکر ربک فی نفسک، اپنے پروردگار کو یاد رکھو اپنے دل میں تضرع کی حالت میں، اور فرض تضرع کی خفیفۃ، خوف خدا کے ساتھ، اور دون الجہر من القول والکلام دون الجہر من القول، اور فرماتے ہیں کہ جہر آواز سے ذرا پست، جہر آواز سے، قول کا ترجمہ آواز کیا، جہر آواز سے، جہری آواز سے ذرا پست،
جہری آواز سے ذرا پست تمہارا دھیمی دھیمی انداز میں، اس سے پتہ چل گیا اللہ خبرہ کرے یہ ذکر جو جاری کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اور خاص طور پر لوگ نماز میں پڑھ رہے ہیں، سمجھے ہمارے علماء نے بات کیا اس جہری کی اور اجتماعی پیر صاحب ڈنڈا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ ماں دکھائے میری طرف اس کا گلا بھی خراب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ 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 یہ سو پورا ہو گیا الا اللہ پھر ڈنڈا مارے خاموش ہو گئے اب الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ وہ پورے ہو گئے اللہ 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 پھر خاموش سمجھ میں ہے سمجھنا پھر ان کا مذہب یہ ہے کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حسبتموہ وسوسہ، اے مدرسے میں پڑھنے والے جو کچھ تم پڑھتے ہو وہ وسوسہ ہے۔ ان الذین عند ربک فرماتے ہیں اذکر ربک، اپنے رب کو یاد رکھو فی نفسک دلی دل میں تضرع کے ساتھ خیفۃ اور خوف خدا کے ساتھ، خیفۃ ہے خیفۃ خیفۃ وکلاما دون الجہر من القول، اور فرماتے ہیں کہ جہری آواز سے ادنا اور وسط آواز کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو۔ فرماتے ہیں کہ بالغدو والآصال صبح و شام ولا تکن من الغافلین عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ کہ غافل ہو، چاہے ذکر روز ذکر لسانی ہو یا ذکر قلبی ہو، مولانا کسی صورت میں یہ کہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، ذکر یہ بھی عبادت ہے، عبادت توقیفی ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ سے ثابت ہے اسی طرح کریں۔ کچھ فرق پڑا نہیں پڑا؟ ان الذین هم قائمون عند ربک، الذین سے فرشتے مراد ہے، آپ ذکر کریں یا نہ کریں، عبادت کریں یا نہ کریں، فرشتے اللہ کو بنا کر کہ وہ الحمدللہ کوئی باقیدہ مخلوق اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان الذین هم قائمون عند ربک، جو مخلوق اللہ کے پاس رہ رہی ہے یعنی فرشتے، اب موصول سے لینا کیسے ہو گیا؟ لا یستکبرون عن عبادت اللہ، اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، وہ یسبحون اللہ، اللہ ہی کی تسبیح کرتے، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے، اللہ ہی کو سجدہ کرتے، فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ کو بنا کر۔ یہ ہو گیا مولانا صورت پوری ہو گئی۔ اب اس نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جب اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آگے دیکھو مولانا